اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن۔ علم کے موضوع پر اور ملا صدرہ کے حکمت متعالیہ کے نظریہ علم پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ کل کی گفتگو میں ہم یہاں پر پہنچے تھے کہ علم کے باب میں سب سے بڑی پرابلم اور سب سے بڑا ایشو وہ مطابقت کا ایشو ہے کہ اگر علم کے رائج نظریے کو ہم دیکھیں جو کیا تھا حصول صورت الشیء عند الذہن، اگر اس کی بنیاد پر ہم دیکھیں تو علم کے دو بنیادی عناصر ہیں تشکیل دہندہ۔ ایک وہ خام مواد جس کو آپ حسی ادراکات کہتے ہیں، اور دوسرا وہ قالب و قیاس جسے آپ منطقی قیاس کی صورت کہہ دیں یا جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، لیکن ان دونوں میں خطا ہوتی ہے۔ حس ہماری خطا کرتی ہے، ہماری آنکھ دیکھنے میں کتنا خطائیں کرتی ہے، الا ماشاء اللہ ہماری آنکھ خطا کرتی ہے، ہمارے کان سننے میں خطا کرتے ہیں، ہماری ناک سونگھنے میں، ہمارے ہاتھ چھونے میں، ہماری زبان چکھنے میں خطا کرتے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے وہ ذہنی قالب جو ذہن جو صورتیں اور شکلیں اور جو قیاس بناتا ہے اس میں ہماری خطائیں بھی بہت ہیں۔ منطقی طور پہ ہم کتنی خطائیں کرتے ہیں، الخطأ فی الفکر۔ تو سائنسی علوم بڑی وضاحت کے ساتھ گواہی دیتے ہیں ہماری خطاؤں کی، اور لاجک بڑی وضاحت کے ساتھ نشاندہی کرتی ہے ہمارے قیاسات اور ہماری فکر میں خطا کی۔ تو جب دونوں عناصر اولیہ علم کے تشکیل دہندہ دونوں غیر قابل اعتماد ہو گئے، دونوں میں خطا سرزد ہو گئی، تو پروڈکٹ بھی تو انہی سے مل کر بننا ہے، علم بھی تو انہی سے بننا ہے۔ تو علم کے بارے میں کیا معلوم کہ علم معلوم کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہے یا نہیں، اس کی ترجمانی بھی کرتا ہے یا نہیں۔ تو جب یہاں پہ بات پہنچی تو عالم اسلام میں چونکہ بہرحال فلسفی روایت اس میں ایک اہم کردار وحی کا ہے، ایمان کا ہے، فیتھ کا ہے، تو اس کو اپنے فیتھ کو بچانے کے لیے فلاسفرز نے، مسلمان فلاسفرز نے، متکلمین نے بہت تگ و دو کی، اور علم کی اتھینٹسٹی کہہ دیں یا علم کے اعتبار کو انہوں نے اپنے حساب سے ثابت کیا۔ یہاں اتنی پرابلم نہیں ہے، اگرچہ ہے، یہاں بھی ابھی پرابلم رہی ہے، اور اب قدر زیادہ چونکہ اب انٹر-ایکشن، پہلے دن بھی میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم ایک گلوبل ولیج میں رہ رہے ہیں کہ ایک گھر کا بندہ دوسرے بندے سے بات آسانی سے کیا ایک ٹیبلٹ پہ، ایک موبائل پہ جو ہے وہ انٹر-ایکشن میں ہے۔ تو اب عالم شرق و غرب نہ رہا، ایک گلوبل ولیج بن گیا۔ تو اس گلوبل ولیج کے کچھ باسی ایسے ہیں کہ جن میں کچھ لوگ وہ سرے سے علم کی ترجمانی حقائق کی، علم کے اعتبار سے سرے سے منکر ہو گئے۔ ایسا علم ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا، اس گروہ کو لا ادری گریون کہتے ہیں۔ لا ادری گری، لا ادری یعنی میں نہیں جانتا۔ سوفسطائیت بھی یہی ہے کہ آپ علم کے سرے سے ادراک کے منکر ہو جائیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرا یہ تھا شکاکیت کہ نہیں، ہم جانتے ہیں، کچھ نہ کچھ جانتے ہیں، علم نام کی کوئی چیز ہے صحیح، لیکن ہم ہر وقت اپنے علم کی، معلوم کی ترجمانی میں شک رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں کہ میرا یہ علم، جیسے ہم نے کل کہا تھا کہ دو مثالیں تھیں کہ ممکن ہے میرا ادراک اس شے کے بارے میں جو کہ ھذا انسان، اور اس شے کے بارے میں میرا ادراک یہ کہ ھذا فرس، تو نہیں پتہ کہ واقعاً ھذا انسان جو انسان ہے، فرس اور گھوڑا نہیں ہے، اور کیا معلوم یہ گھوڑا ہے یا انسان۔ یعنی اس صورت میں آپ کا یقین جسے آپ کہتے ہیں نا وہ ختم۔ ایک گروہ ایسا سامنے آیا جنہیں آئیڈیالسٹ کہتے ہیں،
آئیڈیلسٹ وہ تھے کہ جو آئیڈیا کی حقیقت اور ریالٹی کے قائل ہوئے، ذہن کو انہوں نے غلبہ عطا کیا کہ حقیقت وہی ہے جو ہمارا ذہن کہے، اصالت الذہن، ٹھیک ہے جی، جو ذہن کہے وہی حقیقت ہے۔ اگر ایک چیز سرخ ہے اور میرے علم میں، میرے ذہن میں وہ سیاہ ہے تو سیاہ ہے، سرخ چیزیں سیاہ یا سرخ نہیں ہوتی، چیزیں انسان یا گھوڑا نہیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارا علم، ہمارا ذہن ایک چیز کو گھوڑا ڈکلیئر کر دے تو وہ گھوڑا ہے، ہاں، اگر کسی کو انسان ڈکلیئر کر دے تو انسان ہے، کسی کو سیاہ تو وہ سیاہ ہے، کسی کو سفید تو وہ سفید ہے۔ اس کے مد مقابل پھر ایک اور جو افراطی مذہب کہہ دیں، جو جس کی بیس سائنس پر اور سائنسی ایکسپیریمنٹ پر اور میٹیریلزم کا مکتب، وہ کدھر چلا گیا؟ انہوں نے کہا کہ صرف وہی علم ٹھیک ہے جس کی تجربہ ایکسپیریمنٹ کیا کر دے، تائید کرے۔ اگر ہمارا روزمرہ کا اور فزیکل ایکسپیریمنٹس ہمارے ایک علم کی تائید کر دیں، کہیں کہ یہ واقعی لکڑی ہے اور جلتی ہے، تو ہم یہ علم ٹھیک ہوگا کہ یہ لکڑی ہے اور جلتی ہے۔ اور اگر علم ہمارا کسی چیز کی نفی کر دے تو وہ چیز نہیں ہے۔ تو یہ لوگ فزیکل ورلڈ کے تو مقر بھی ہوئے، اقرار بھی کیا فزیکل فیکٹس کا، اور یہ بھی کہا کہ ہاں فزیکل فیکٹس پائے جاتے ہیں اور ہمیں ان کا علم بھی ہے، اور یہ علم فیکٹس کی ترجمانی بھی کرتا ہے۔ لیکن میٹا فزیکل فیکٹس نہیں ہے ہی نہیں، چونکہ میٹا فزکس آپ کے ایکسپیریمنٹ میں نہیں آتی، آپ اس کی آبزرویشن آبزرو نہیں کر سکتے، مشاہدہ حسی نہیں ہے، جہاں ایکسپیریمنٹ نہیں ہے وہاں علم نہیں ہے، وہ خیالات ہیں، وہ افسانے ہیں، ٹھیک ہے۔ لہٰذا بلیورز کو یہ جو میٹیریلسٹ ہیں یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ پاگل ہیں، یہ افسانوں کی دنیا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ خدا کی باتیں کرنا، عالم ملکوت کی باتیں کرنا، فرشتوں اور جنات کی باتیں کرنا، قیامت اور جنت اور دوزخ کی باتیں کرنا، یہ افسانے ہیں۔ قالوا اساطیر الاولین، وہی پرانا الہاد، قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فیتملی علیہ بکرۃ واصیلا، وہ اس دور کا الہاد تھا، یہ اس دور کا الہاد ہے۔ اچھا جی، کچھ پھر اس میں ریلیٹیوز بن گئے، نسبیون، کہ ہمارے ادراکات نسبی ہیں۔ اچھا جی، وہ بھی آئیڈیالزم کی ایک جو ہے نا ایک شکل و صورت بن جاتی ہے کہ میرے لیے اگر یہ چیز سیاہ ہے تو وہ میں اس کو چونکہ سیاہ دیکھتا ہوں، ممکن ہے میری اینک کے شیشے سیاہ ہوں، اور اینک کے شیشے سیاہ ہو سکتے ہیں تو ہماری آنکھ کا عدسہ بھی تو کسی کا دوسرے سے ڈیفر کر سکتا ہے نا۔ بلی کی آنکھ کا عدسہ کچھ اور کلر کا ہو اور انسان کی آنکھ کا عدسہ کسی اور کلر کا ہو، حیوانات کو چیزیں کسی اور رنگ میں نظر آئیں، ہمیں کسی اور رنگ میں نظر آئیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں میں بھی فرق ہو، یورپینز کو چیزیں کسی اور شکل میں نظر آئیں، اور جو عالم مشرق کے لوگ ہیں انہیں کسی اور شکل و صورت میں نظر آئے۔ تو حقیقت ریلیٹیو ہو گئی، آپ کے لیے یعنی نسبی ہو گئی، ان کی نسبت ایک چیز سیاہ، اس سبجیکٹ کے لیے یہ چیز سیاہ ہے، اس کے لیے یہی چیز سرخ ہے، ایک کے لیے خدا ہے، ایک کے لیے نہیں ہے، ایک کے لیے قیامت ہوگی، ایک کے لیے نہیں ہوگی۔ اور ہم جس روایت کے امین ہیں، اور فلسفیکلی بھی اور بحیثیت ایک مومن بھی، ہم جس روایت کی بیس پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، علم میں وہ ہماری ریئلسٹک اپروچ اور ریئلزم ہے، جزمیت کے قائل اور ریالٹی کے قائل کے نہیں۔ ایک کائنات فیکٹس کی کائنات ہے، حقائق کی کائنات ہے۔ ہاں خطا ہے، خطا کا انکار نہیں ہے، خطا سرزد ہوتی ہے جب میتھڈالوجی ہماری صحیح نہیں ہوتی علم کے حصول کی، لیکن اگر تھرو پراپر
میتھڈالوجی ہم علم حاصل کریں تو ہمارا علم ریالٹی کی 100% ترجمانی کرتا ہے. اور ریئلسٹک اپروچ پہ بہت بڑا کام بہرحال ایک بیس فراہم کی ملا صدرہ نے، اور اس پہ ایک بہت بڑا کام علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نے کیا. علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ کی وہ کتاب اصول فلسفہ و روش ریئلزم، جس کو آپ فلسفے کے اصول اور ریئلزم کی روش یا میتھڈالوجی، یہ کتاب بہت اہم ہے جس میں آپ نے علم کی عمیق ابحاث بیان کی ہیں، اور اس کی پہلی جلد کا خدا نے توفیق دی، ترجمہ ہو چکا ہے. آج کی دنیا میں ایک شخص اگر علم کے اعتبار کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو اس کتاب کے مندرجات کا مطالعہ اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ کتاب ابھی تک البتہ کافی عرصہ گزر جانے کے باوجود چھپ نہیں سکی. ممکن ہے ان فیوچر ہم اس کو نور الہدیٰ ٹرسٹ کی ویب سائٹ پہ رکھ دیں. لیکن ان مباحث کا خلاصہ ہم بہرحال انہی لیکچر سیریز میں ایک بہت ہی ایبسٹریکٹ کی صورت میں بیان کر دیں گے. تو اب تک کی بحث کا پھر نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف فلسفی، فکری، عقیدتی مکتب علم کے بارے میں یا علم کے مختلف نظریات کیسے وجود میں آئے، بیس کیا تھی. یہ ایشوز ہیں علم میں. چونکہ ان ایشوز کو بہت سارے لوگ حل نہیں کر سکے تو کچھ اصلاً سوفسطائی بن گئے، سوفسطائیت کا شکار ہو گئے کہ علم ہے ہی نہیں، اور کچھ شکاکیت کا شکار ہو گئے، کچھ آئیڈیالزم کا شکار ہو گئے، اور کچھ میٹیریلزم کا اس باب میں شکار ہو گئے، تو کچھ ریلیویٹزم کا شکار ہو گئے. یہ مختلف مکاتب وجود میں آئے، اور ان میں ایک مکتب ہے ریئلزم کا مکتب، جو کہ ہمارے دین کا مکتب بھی ہے، جو کہ وحی کا مکتب بھی ہے، جو کہ عین الیقین اور حق الیقین کا مکتب ہے، جو علم کی واقعیت، جو علم القرآن اور علم الانسان ما لم یعلم کا مکتب ہے. وہ بیس کرتے ریئلسٹک اپروچ پر علم کے باب میں، اور اس ریئلسٹک اپروچ کا لیٹسٹ فلسفیکل ورژن وہ ملا صدرہ کا اور حکمت متعالیہ کا ورژن ہے. ہاں، ایک مکتب جو سامنے آتا ہے ہمارے، جو علم میں مطابقت کا بھی قائل ہے کہ علم اور معلوم کے درمیان مطابقت ہونی چاہیے اور ہوتی ہے، وہ ہے میٹیریلزم، مادہ پرستی. کہ میٹیریلزم اس معنی میں ریئلزم ہے مادیات کی حد تک، کہ مادے کی ریالٹی کی قائل ہے. میٹیریلزم یا مادہ پرستی مادے کی حقیقت ہونے کی قائل ہے، اور ان کے مطابق واقعاً مادہ ہے جو ہمارے حواس پر اثر انداز ہوتا ہے. ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہماری ناک، ہماری چھونے کی صلاحیت، یہ ساری مادے سے متاثر ہوتی ہیں، اور ریئل ایفیکٹس جو ان چیزوں کے ہوتے ہیں ہمارے حواس پر، وہ ریفلیکٹ ہوتے ہیں ہمارے دماغ میں، اور ہمارے دماغ کے جو انفعالات ہیں وہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اور یہ علم واقع کے مطابق بھی ہوتا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ آگ میں ہم ہاتھ ڈالیں گے تو ہمارا ہاتھ جل جائے گا، پانی میں ہمارا ہاتھ تر ہو جائے گا، فلاں اگر ہم نے چیز کھا لی تو ہم مریض ہو جائیں گے. آج ہم 10 سال بعد کی پیش بینی کرتے ہیں کہ 1 سال بعد موسم فلاں دن میں کیسا ہوگا. آپ اتنی دور تک کی پیش بینی کر سکتے ہیں. آپ نقطہ زن میزائل بنا لیتے ہیں، اور جس نقطے کو ہٹ کرنا ہوتا ہے آپ دقیقاً اسی کو ہٹ کرتے ہیں. آپ خلاؤں میں، آپ افلاک پر پہنچے ہیں، آپ سیاروں پہ پہنچ رہے ہیں، ان پہ کمن ڈال رہے ہیں، اور یہ سارا کچھ علم کی برکت سے ہے. بنابراین جتنے بھی دیگر مکاتب علم ہیں، علم کی ماہیت کے بارے میں جو ہم نے بیان کیے، ان پر اس حد تک ریئلزم کے دروازے پر آنے تک ہمارے ساتھ بہترین معاون کون ہے؟ میٹیریلزم ہے. کہ میٹیریلزم بھی یہ جو مکتب تھے فلسفی،
کہ علم اصل لا ادری گری، سوفسطائیت، آئیڈیالزم اور ریلیٹیوزم، یہ وہ جب علم اور سائنس کے دروازے پر آتے ہیں تو یہ نظریات دم توڑ دیتے ہیں۔ آج سائنس نے علم کی معلوم کے ساتھ مطابقت کا معمہ حل کر دیا ہے۔ اگر ہم اپنی اس اپروچ کے دلائل اور اس کے اثبات کے در پہ ہوں تو قدم بقدم ہم آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلا قدم ان لوگوں کے مقابلے میں جو سرے سے لا ادری گری کے قائل ہو گئے، سفسطے کے قائل ہو گئے، پہلا قدم تو یہی تھا کہ جو سوفسطائی ہے اسے آگ میں ڈال دو یا اسے پانی میں ڈال دو، اسے بھوکا رکھو اور اسے پیاسا رکھو، اور جب وہ کہے کہ میں جل رہا ہوں تو آپ کہیں نہیں، جل رہا ہوں کیا ہوتا ہے، اور وہ کہے کہ میں بھوکا ہوں تو آپ کہیں نہیں، بھوک کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، جب علم ہی نہیں ہے تو بھوک کیا ہے۔ سوفسطائی کا یہی علاج ہے۔ اچھا، اس کے بعد شکاکیت، اس کا نمبر آتا ہے۔ شکاکیت یہ تھا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا ہمارا علم حقائق کے ساتھ مطابقت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا۔ دیکھیں، عقلی علوم میں جب کسی چیز کے امکان پر دلائل قائم کرنا چاہتے ہیں نا تو وہاں ایک محاورہ ہے، وہ محاورہ یہ کہتا ہے کہ ادل دلیل علی امکان الشیء وقوعہ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا اس وقت ممکن ہے کہ جس کمرے میں ہم بیٹھے ہیں یہاں اشفاق موجود ہو، میں کہوں گا کہ ذرا مڑ کے دیکھیں، اشفاق موجود ہے، آپ کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، موجود، یہ وقوع پذیر ہو چکی ہے ان کی یہاں حاضری۔ تو اس سے بڑی دلیل اور کیا امکان کی ہوتی ہے کہ جو ان کا اس وقت جہاں موجود ہونا ممکن ہے یا نہیں ممکن، اصلا واقع ہو چکا۔ وقوع سے بڑھ کر تو کوئی دلیل نہیں ہوتی امکان پر۔ آپ کہتے ہیں جی کہ ہمیں نہیں معلوم، کہ پتہ نہیں علم ہمارا واقع کے مطابق ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا۔ بنی نوع بشر کی حیات وہ نظم پا چکی ہے علم کی واقع کے ساتھ مطابقت پر۔ صبح 7 بجے کتنے سکولز کے بچوں کی وین ان کو پک کرنے پہنچ جاتی ہے گھر کے دروازے پر، 8 بجے سکول کھل جاتا ہے۔ خوب جی، پورے محلے، پورے شہر، پورے ملک، پوری دنیا کے لوگ، انہیں پتہ ہے کہ فلاں وقت پر ہمارے بچوں کو جو گاڑی پک کرنے آتی ہے اس نے پہنچ جانا ہے، اور وہ اس وقت پر تیار ہوتے ہیں، بچہ ان کا سکول پہنچ جاتا ہے، گاڑی آ جاتی ہے، لے آتا ہے، واپس لے آتی ہے۔ اچھا، اس کائنات کے جتنے لوگ ہیں وہ قوت لاجمود تو کھاتے ہیں نا، اتنا کھانا، لقمہ کھانا پینا جس سے زندگی کی رمق باقی رہے۔ آیا انہیں اس بات کا علم ہے کہ کھانا بھوک مٹاتا ہے، انرجی بدن کو دیتا ہے یا نہیں؟ اگر یہ بات اتنی مورد شک ہوتی تو پھر بھی یہاں شکاک کے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں کہ شاید پتہ نہیں آپ کا یہ علم کہ کھانا بھوک مٹاتا ہے یا نہیں، واقع کے مطابق ہو یا نہ ہو، چند دن نہ کھاؤ، چند دن نہ کھاؤ تو شکاکیت خود بخود اور یہ جو ہے نا کہ پتہ نہیں میرا علم واقع کے مطابق ہے یعنی ٹھیک ہو جائے گی۔ آپ 2-4 دن پانی نہ پیو، 2-4 دن کب بندہ زندہ رہتا ہے بغیر پانی کے؟ زندہ رہ بھی لے تو کم از کم وہ جو سیپٹیسزم ہے نا وہ ختم ہو جائے گی، کہ شک و تردید کہ میرا علم واقعیت کی ترجمانی کرتا ہے یا نہیں۔ ایک قدم ہم علم کی روشنی میں، ما من حرکت الا وانت فیہا محتاج الی معرفہ، ایک بھی ایکٹیویٹی انسان کی ایسی نہیں ہے جو نالج بیسڈ نہ ہو۔ اگر ہم صبح اٹھے ہیں، صبح سے اٹھ کر اب تک ہم نے کلاس میں آنے تک 100 کام انجام دیا ہے، تو ہماری ہر حرکت کیا کرتی ہے؟
علم کی بنیاد پر، اور وہ علم بھی ایسا ہوتا ہے جو حقیقت کی ترجمانی. ہم اٹھے بستر سے کہ ہم نے جانا تھا واش روم اور جا کے وضو کرنا تھا، ہم سمجھے کہ جی وہاں پہ پانی ہے، اور گئے تو پانی نہیں تھا. وہاں پانی نہ ہوتا، پانی سے وضو نہ ہو سکتا. پھر واپس کمرے کا ہمیں علم تھا کہ فلاں جگہ ہمارا کمرہ ہے، وہاں ہمارا کمرہ نہ ہوتا. اچھا جی مصلی جہاں پہ ڈالنا تھا ڈالا تھا، وہاں پہ مصلی نہ ہوتا. اچھا جی پھر ہم نے ناشتہ جا کے کرنا تھا تو کچن جہاں پہ ہونا چاہیے تو وہاں پہ کچن نہ ہوتا. چائے نہ ہوتی پیالی میں، اور کبھی ہوتی کبھی نہ ہوتی. پتہ نہیں یہ علم واقعیت کے مطابق ہے یا نہیں. تو بین نوع بشر کی حیات معطل ہو جاتی. کیسی باتیں ہیں. وہی شکاک 2 دن شکاکیت کے ساتھ زندہ نہیں رہ سکتا. 2 دن 2 گھنٹے 2 گھنٹے نہیں زندگی کے گزار سکتا عملی طور پر. اس کا عمل سب سے بڑا خط بطلان کھینچتا ہے اس کے نظریہ علم پر کہ جی پتہ نہیں کہ میرا علم واقعیت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. پس سب سے بڑی دلیل علم کی واقع نمائی کی، علم کی معلوم کے ساتھ مطابقت رکھنے کی کیا ہے؟ ہماری عملی پریکٹیکل لائف ہے. اس سے بڑا اور کیا آپ کو دلیل چاہیے؟ یہاں پہ البتہ فکری بحث میں جب جاتے ہیں لوگ تو پھر وہ کئی موشگافیاں اور کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہے کہ ہمارا علم واقعیت کی ترجمانی نہ کرتا ہو یا واقع کے مطابق نہ ہو، اس کے باوجود ہماری زندگی اسی علم کی بنیاد پر منظم ہو. مثال کے طور پہ کہتے ہیں جی کہ قدیم جو فلکیات تھیں اس میں لوگوں کا، دانشوروں کا نظریہ یہ تھا کہ زمین ساکن ہے اور زمین کے گرد سورج گھومتا ہے. بعد میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ نہیں، زمین بھی متحرک ہے. اچھا، اس قدیم فلکیات میں بھی لوگ یہ علم رکھتے تھے کہ سورج کب طلوع ہونا ہے، نصف النہار کب ہوگا، سورج غروب کب ہوگا. بہت ساری چیزیں وہ اس غلط نظریہ گردش زمین و سورج کی بنیاد پر بہت سارے عملی نتائج ٹھیک نکال لیتے تھے. اب مثالیں چونکہ بڑھاتے جائیں گے تو وقت کم ہے. بہرحال کتنی مثالیں زندگی کے ہم یہ آپس میں گویا بنی نوع بشر ایک عہد کر لیتا ہے اپنے غلط علم کی بنیاد پر. تو بنابراین ہمیشہ ضروری نہیں ہے کہ علم ہمارا وہ ہماری عملی زندگی کو مختل کرے. ہمارا نادرست علم بھی ہو سکتا ہے، اس کا عملی زندگی میں وہی ایفیکٹ ہو جو درست علم کا ہو. تو یہ باتیں اگرچہ ایک لحاظ سے ایک پھر کویسچن مارک لگا دیتی ہیں کہ آیا عملی امپیکٹ علم کا وہ علم کی صحت کی ضمانت فراہم بھی کرتا ہے یا نہیں. یہ ایک سوال تو ایجاد ہو جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ آیا ہماری زندگی کے تمام امور ایسے ہیں؟ شکاکیت، لا ادری گری اور یہ چیزیں یہ علم کی کلی افادیت کو چیلنج نہیں کر سکتی. اب اگر ہم آئیڈیالزم پہ آئیں، آئیڈیالزم یہ کیا کہتی تھی کہ ہمارے علم جو ہے وہ ہمارے ذہن پر بیس کرتا ہے. اگر ایک چیز کو الف شخص کا ذہن انسان اور بے کا اسی کو گھوڑا قرار دے دے تو الف کے لیے وہ کیا ہوگی؟ انسان ہوگی، بے کے لیے گھوڑا ہوگی. نسبیت میں بھی یہی تھا، اور اصالت ذہن بھی فرض کریں کہ اس میں یہ ہے کہ اذہان ایک جیسے ہیں. سب اذہان نے اس موضوع کو ھذا انسان قرار دے دیا ہے. اگر سب انسان بنی نوع بشر اسے انسان قرار دیں تو یہ انسان ہوگا، اسے فرس قرار دینے کو تو یہ فرس ہوگا. اچھا، ذہن اگر اصالت رکھتا ہے تو ہم پھر ایسا کیوں نہیں کر لیتے کہ آگ کو ہم پانی فرض کر لیں؟ ذہن آگ کو پانی کیوں نہیں قرار دے دیتا اور پانی کو آگ کیوں نہیں قرار دے دیتا؟ اگر بات دائر مدار تھی ذہن کے تو میرے سامنے مثال کے طور پہ پانی تھا، اور پانی کو ذہن نے کبھی کھانا اور روٹی بنا کے تو نہیں تناول فرمایا کہ بھوک مٹ جائے. اگر اصالت الذہن ہوتا تو پھر اب تو معجزات ہم کرتے نا، کرامتیں کرتے رہتے. ہمیں کیا ضرورت تھی اتنے پاپڑ بیلنے کی؟ آپ اسی میز کو کرسی فرض کر لیں، کرسی کو بستر فرض کر لیں، اس پہ سو جائیں.
پانی کو روٹی اور بریڈ فرض کر لیں، اچھا جی سالن کو حلوہ فرض کر لیں، پھر اس حلوے کو سالن فرض کر لیں. نہیں، ذہن کے ہاتھ میں اگر ہوتا تو ذہن کیا خیالی پلاؤ پکا لیتا اور کھا لیتا. ضرورت کیا تھی؟ عملی زندگی میں یہ ذہن اتنا بیچارہ ہے کہ اس کو ایک سوئی اور نیڈل چاہیے ہو تو اس پورے گھر کی کسی چیز کو سوئی نہیں بنا سکتا. جب تک مارکیٹ نہیں جائے گا وہاں سے سوئی نہ خریدے گا، اس کے پاس ایک سوئی بھی مہیا نہیں ہو سکتی. بس ذہن کا ہاتھ وہ بندھا ہوا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ذہن اصیل ہے، جو ذہن بیان کر دے وہ حقیقت ہے، اور جیسا ذہن کسی چیز کو فرض کر لے وہ ویسی ہے. اور مطابقت بے ایمانہ کے خارج کی چیز کوئی معلوم ہو اور علم اس کے مطابق ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. اصالت ذہن ہے نہیں. بنابراین جتنے بھی مکتب ہیں نا علم کے باب میں کہ علم کیا ہے، سوائے میٹیریلزم کے، سوفسطائیت ہو، آئیڈیالزم ہو، شکاکیت ہو، نسبیت ہو، یہ سارے مکاتب یہ واضح البطلان ہیں. لیکن جب ہم میٹافزیکل فیکٹس کی بات کرتے ہیں تو یہاں سائنس ہمارے ساتھ نہیں دیتی، میٹیریلزم ہمارا ساتھ نہیں دیتی، کیونکہ سائنس یہ کہتی ہے کہ فیکٹ وہ ہے، ایگزسٹ وہ چیز کرتی ہے جس کو ہم آبزرو کر سکیں، جس کا ہم ایکسپیریمنٹ کر سکیں. جو ہمارے مادی اور حسی حواس کی اپروچ میں جو چیز آ جائے وہ ہے، باقی نہیں ہے. تو یہاں پر ہماری ایک اصل جنگ بحیثیت ایک فلسفی اور بحیثیت ایک اس سے بڑھ کر دیندار، وہ کس کے ساتھ ہے؟ وہ مادہ پرستی کے ساتھ ہے، میٹیریلزم کے ساتھ ہے. کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ معلوم فقط وہی ہو جو مادی ہو اور علم فقط وہی صحیح ہو، ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، آبزرویشن کے ذریعے جس کی تائید حاصل کی جا سکتی ہو. یہ ایک بحث ہے جو ہم نے کن کے ساتھ کرنی ہے؟ میٹیریلسٹ کے ساتھ. ہمیں کوئی نئی بلڈنگ تیار کرنے کی ضرورت ہے. علم کے نظریے میں کوئی نئی بات جس پر یہ جو اعتراضات وارد نہ ہوں وہ کہنے کی کرنے کی ضرورت ہے، جو حکمت مطالعہ نے کی ہے اور جس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے. وصلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ بیت الاطہار. السلام.